ناظرین کرام، اس وقت ہم کراچی ایئرپورٹ پر ہیں. یہاں پر یہ دیکھیں مختلف زائرین تشریف فرما ہیں جو کہ نجف جانا چاہ رہے ہیں اور یہ فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد یہاں سے یہ لوگ روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی نجف پہنچیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، اس وقت ہم کازمین سے سامرا کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ساری خواتین بھی ہیں. آئیے ان کی تاثرات معلوم کرتے ہیں. جی سر، میرا نام مریم، آپ کو اس سے پہلے میں آج اس سے پہلے دیکھیں رمضان میں پہلے مطلب آپ آپ کے علاوہ ایران میں جاتی ہے. شام میں رہتی ہے. شام میں میں ماشاء اللہ سے ساتھ آئی ہوں. میری 2 سال کی بچی بھی آئی ہے میرے ساتھ پہلی دفعہ آئی ہے. مطلب کس گروپ میں ہمارے مطلب 2 سال کی بچی بھی شامل ہے. اس کی مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ سب سے چھوٹی دائرہ ہے پہلی دفعہ آئی ہے. یہ دیکھیے ظاہرین، یہ ناظرین ہماری ایک خاتون ہے جو مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہیں. ان کو تھوڑا سا ہم توجہ کرتے ہیں اپنی طرف. السلام علیکم جی، آپ کیا پڑھ رہی ہیں اس وقت؟ جوشن کبیر. آج کی پڑھ رہی ہیں؟ میرے پاس اس وقت یہی اویلیبل ہے، اس لیے یہی پڑھ رہی ہے. اور رمضان کا زمانہ ہے، اس لیے رمضان میں پڑھنے کا بہت زیادہ شمار ہے. آپ رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ رمضان تو اللہ کا وہ مہینہ ہے کہ مردوں کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ بہترین مہینہ ہے. تو اس لحاظ سے اس مہینے میں زیارت کا بھی بہت زیادہ ہر عمل کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور زیارت کا بھی بے انتہا ثواب ہے. پروردگار ہم سب کی زیارت کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کچھ بھی کرے تو اس کی 70 نیکیاں لکھی آتی ہیں. اب آپ زیارت پر آئی ہیں، ایک دفعہ زیارت پر آئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں 70 آپ کو زیارت کا ثواب ملے گا سر؟ زیارت کا اگر ثواب نہ بھی ملے تو بھی ہم اس وقت مولا سے محبت میں آئے ہیں، ملک کی محبت میں آئے ہیں. ہم ثواب کے لالچ میں نہیں آئے ہیں، ہم ان کی عشق میں ان کی محبت میں آئے ہیں. ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. آپ زیارت سے آئی ہیں اور وعلیکم السلام. آپ کا میں نام بتا سکتا ہوں؟ میرا نام ہے ماریہ اعجاز. اچھا، ہماری ایسا ہے نا، آپ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ زیارت میں آئی ہیں؟ جی، میں 2018 میں آئی تھی پاکستان پلگرمز کے ساتھ. اچھا، تو کیسا رہا جب آپ کو زیارت پہ آنے کا؟ آج کل تو تھوڑی سی گرمی بڑھ گئی ہے. اس دفعہ تو بہت اچھا رہا. ابھی ہم کل ہی آئے ہیں، تو ابھی جس کازمین کی زیارت کی ہے، اور کل تو بہت زیادہ رش تھا، لیکن الحمدللہ بہت اچھا رہا. کوئی آپ کو شعر، کوئی قول، کوئی بات؟ BPS کا قافلہ سامرا پہنچ چکا ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد مولانا ساجد حسین وکیل صاحب یہاں کے فضائل، یہاں کی عظمت، یہاں کی شہرت کے بارے میں بتائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. لہجہ پرسکون بولے گا، عاشقوں کا جنون بولے گا. صاحب العصر کی عدالت میں بے گناہوں کا خون بولے گا. قائم ٹی وی سامرا سے اقبال ترندیم آپ سے مخاطب ہے. ناظرین کرام، اس وقت PPS کا کارواں سامرا پہنچ چکا ہے. نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد مولانا ساجد حسین وکیل صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم اس وقت سامرا پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر دسترخوان امام نے
अलैहिस्सलाम का इमाम किया गया है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दस्तरखान बड़ा मशहूर है। यहाँ पर ये दाई खाना खाना बना रहे। ये देखिए हमारे करीब मौलाना साजिद साहब, अल्लामा एहसन कावी साहब तशरीफ रखते हैं। ये दूसरे ज़ायरीन हैं जो कि यहाँ पर खाना बनाओ सुना रहे हैं। ये ख़वातीन थे। पाकिस्तान फिल्म्स का ये कार्यक्रम अभी अभी सामने पहुँचा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शहर सामर्रा और 2 इमामों की ज़ियारत के लिए हम यहाँ पर मुशर्रफ हुए। 10वें इमाम हज़रत इमाम अली नक़ी अल हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन 2 इमामों का इस मकाम पर रोज़ा सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नजफ़ अशरफ के अंदर मरकद मुतहर मौजूद। वहाँ पर आपकी कब्र अथर है। आपका घर या कूफा में या मदीना मुनव्वरा में। सरकार अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर मदीना में और आपकी कब्र अथर बनी करबला में। काज़िमैन में जो 2 इमाम हैं, इमामैन काज़िमैन अलैहिस्सलाम, इनकी कब्रें हैं काज़िमैन में। दोनों इमामों का घर मदीना में। उसी तरह से ये जहाँ पर हम मौजूद हैं सामर्रा, ये रोज़ा जहाँ पर आका की ज़रीह अनवर है, जहाँ पर इन 2 इमामों की कब्रें हैं, ये वही जगह है कि जो इनके घर का इहाता, जो इनके बैतुश्शरफ की जगह है। ये समझ लीजिए कि इन 2 इमामों की कब्रें अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आका के अपने घर के अंदर बनी और करार पाई। उसी घर का ये सरदाब के जो जहाँ बैठे हुए आपकी पुष्ट की तरफ एक गुंबद बना हुआ है, इस गुंबद के नीचे ये सरदाब, उसी घर का सरदाब कि जिस सरदाब में सरकार इमाम साहिबुल अम्र अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की मौला की विलादत और आका की गैबत से ये जगह मंसूब है। अलबत्ता सरकार इमाम अली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हयात तैयबा के 20 साल मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, गुजारते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर तलब किया जाता है मुतवक्किल अब्बासी की जानिब से। और बहरहाल यहाँ से एक वक्त चलता है 300 अफराद का कि जो आपको मदीना से गिरफ्तार ही कहिए, गिरफ्तारी ही का अंदाज़ था, उस तरह से लेकर आपको मदीना से सामर्रा लाया जाता है। शहर सामर्रा की जो तारीख़ है वो बहुत कदीम तारीख़ है और इसकी नामगुजारी के एतबार से मुतअद्दिद अक़वाल मिलते हैं उलमाए किराम के दरमियान और मुअर्रिखीन और हिस्टोरियंस के दरमियान। सामर्रा को सामराह भी कहा जाता है। सामराह यानी सामर्रा कहाँ से निकला कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे साम वो यहाँ पर क़याम करते हैं और एक मरतबा यहाँ से गुज़र जाते हैं। जब यहाँ से गुज़रते हैं तो साम राह यानी कि यहाँ से चले जाना, गुज़र जाना, यहाँ से पास बाय होना। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे साम का यहाँ से गुज़र जाना, उसकी वजह से इस जगह का नाम सामराह पड़ा, किताबों के अंदर यूँ मिलता। और इस जगह को सुर्रा मन रआ भी कहा जाता था। अब ये जुमला है, ये एक वर्ड नहीं है, ये एक सेंटेंस है। सुर्रा मन रआ, सुर्रा यानी कि मसरूर हुआ, मन जो या जिसने, रआ देखा, जिसने देखा वो मसरूर हुआ और खुश हुआ। इतना ज़्यादा खूबसूरत ये शहर था, सामर्रा था, इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि और इसके मनाजिर इतने ज़्यादा दिलकश थे कि जिसकी वजह से जो कोई इस शहर को देखता था, इसमें रहता था, वो खुशहाल रहता था। इसकी आबो हवा बहुत ज़्यादा पाक व पाकीज़ा थी और इसकी तज़हीर व आराइश का काम वैसे ही सरसब्ज़ व शादाब इलाका। उसके अलावा मुतवक्किल ने ख़ास तौर से इस जगह को अपना दारुल खिलाफा बनाने के लिए
بہت زیادہ تزئین و آرائش کا کام کیا شہر سامرہ پر، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جب بغداد سے اپنا دارالخلافہ منتقل کیا شہر سامرہ میں، ترک فوجوں کو بھی یہاں پر لایا گیا۔ وہ بغداد کے اندر ترک فوجیں کہ جو متوکل کے ساتھ ساتھ تھیں وہ بغداد میں رہتی تھیں، اور ان فوجوں کی وجہ سے وہاں پر رہنے والی جو عوام تھی اس پر کیا تکلیفیں، کیا ایذا، کیا آزار تھا، وہ سب تاریخ کے پنوں پر موجود ہے، محفوظ ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ باتیں جاننے کے لائق ہیں کہ کیا وجہ ہوئی تھی کہ متوکل نے شہر بغداد سے منتقل کیا اپنا دارالخلافہ اور شہر سامرہ کو بنایا۔ یہ اور بات ہے کہ سامرہ ہمیشہ ہی سے تاریخ کے اندر ایک فوجی چھاؤنی کی حیثیت رکھتا رہا ہے۔ اس دور میں کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج اس سے پہلے والا، اس سے پرانا والا جو دور تھا، صدام کے دور میں بھی ڈیفینس سے منسوب اور منسلک رہا یہ شہر، اور متوکل کے دور میں تو ڈیفینس کیپٹل یہ تھا ہی۔ امام علی النقی الہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام میں 11ویں امام کا لقب عسکری، 10ویں امام علیہ السلام کا لقب ہادی اور عسکری دونوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دونوں اماموں کو ایک ساتھ جب پکارتے ہیں عسکریین سے، تو دونوں ہی اماموں کا لقب عسکری دو عسکری ہے، اس اعتبار سے کہ اس جگہ کو کہ جہاں پر امام علیہ السلام کا گھر تھا یہ معسکر کہلاتی تھی، یعنی کہ چھاونی میں آپ کا گھر تھا، اور یہ گھر کم تھا، اور اس کو آپ زندان کہیے تو زیادہ مناسب ہے، جس کے اندر امام علیہ السلام نظر بندی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہر وقت امام علیہ السلام کو خطرہ ہے کہ کب متوکل کے یا کب معتز باللہ کے سپاہی گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں، دیوار سے داخل ہو جائیں، چھت سے اندر گھر میں آ جائیں بغیر اجازت کے، یا دروازے کو لات مار کر بغیر اجازت کے کھلوا کر گھر کے اندر داخل ہو جائیں اور تفتیش کی جائے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اگرچہ ایک پوری تاریخ ہے کہ کیوں 7ویں امام علیہ السلام کو زندان کے اندر بند کیا گیا، اور اتنی طویل قید 7ویں امام علیہ السلام نے گزاری۔ 6 امام علیہ السلام کے بعد 7ویں امام سے جو قید و بند کا ائمہ اطہار علیہ السلام کو قید رکھنے کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، تو پھر وہ 11ویں امام علیہ السلام تک پہنچا ہے، اور بالآخر صاحب الامر علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں محفوظ فرمایا، اور وہ غیبت میں چلے گئے، اور اب پروردگار عالم کی جب رضا ہوگی اور جب اس کی مصلحت اور مشیت ہوگی تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کو سکون ہوگا۔ ایک درود پھیلے مل کر محمد والے متوکل نے اب جب والی مدینہ نے خط لکھا تھا متوکل کو کہ میں ایک سلطنت کے اندر 2 بادشاہ یا ایک حکومت کے اندر 2 خلیفۃ المسلمین نہیں دیکھتا ہوں، ایک خلیفۃ المسلمین نعوذ باللہ من ذالک آپ، اور لوگ علی ابن محمد الہادی علیہ السلام کو بھی خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں سرکار امام علی النقی علیہ السلام اسی مدرسے کو آگے لے کر بڑھ رہے تھے کہ جس کی بنیاد 5ویں امام نے رکھی، 6 امام علیہ السلام نے اسے معراج دی، اور 7ویں امام، اور اس کے بعد 8ویں امام اور 9ویں امام اور 10ویں امام علیہ السلام علوم اہل بیت کو فروغ دیا کرتے تھے، اور لوگ امام علیہ السلام کی خدمت میں آگے زانو تلمس کو طے کر کے علوم اہل بیت سے استفادہ کرتے تھے۔ امام صرف اور صرف ایسا نہیں تھا کہ لوگوں تک علم منتقل کرتے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی احوال پرسی بھی کرتے تھے، ان کی مشکلات کو بھی دور کرتے تھے، خواہ وہ مالی مشکلات ہوں، خواہ ان کی زندگی کی دوسری ظاہری معنوی مشکلات ہوں۔ جو مشکل لے کر مشکل کشائے کائنات کے بیٹے امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں آتا تھا، وہ اپنی مشکل کو برطرف کروا کے ہی ان کی بارگاہ سے واپس پلٹتا تھا۔ لہٰذا لوگوں کا امام ہادی علیہ السلام کے گرد دائرہ اتنا وسیع ہوتا چلا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی مودت اور محبت دن بدن اضافہ در اضافہ ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ یہ والی مدینہ جو کہ متوکل کا بندہ تھا، اس نے یہ خط لکھا کہ علی ابن محمد تمہارے خلاف ایک لشکر تشکیل دے رہے ہیں، اسلحے کو جمع کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک قیام کرنا چاہتے ہیں تمہارے خلاف، اور حکومت کو اور کرسی کو الٹ دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ خط جب والی مدینہ کی طرف سے متوکل کو گیا تو متوکل نے امام ہادی علیہ السلام کو ایک خط لکھا، اور نفاق سے بھرا ہوا، منافقت سے بھرا ہوا خط۔ متوکل عباسی ملعون نے یہ خط لکھا کہ آپ فرزند رسول ہیں،
آپ شہر سامرہ کو شرف بخشیے، آپ کی تشریف آوری، آپ کے قدم اگر شہر سامرہ میں آ جائیں گے تو ہمارے لیے یہ ہو جائے گا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور جب 300 افراد کے ایک لشکر کو بھیجا ہے مدینہ، متوکل نے امام علیہ السلام کو سامرہ لے کے آنے کے لیے، یا بٹوین دا بریکٹس یہ کہیے کہ سائلنٹلی گرفتار کر کے لے کے آنے کے لیے، تو امام علیہ السلام جب پہنچے ہیں تو نہ فقط یہ کہ اس نے اپنے کسی وزیر کو بھیجا، بلکہ غلاموں میں سے کسی ادنا سے غلام کو بھیجا، اور امام الہادی علیہ السلام کو شہر سامرہ کے انتہائی پست ترین علاقے کے اندر کسی چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر لے جا کر ٹھہروا دیا گیا۔ امام ہادی علیہ السلام کے جو صحابی تھے انہوں نے اس وقت گریہ کیا اور اس افسوس کا اظہار کیا کہ مولا یہ جگہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو امام ہادی علیہ السلام نے اپنی 2 انگشت مبارک واہ کی اور اس کے بعد کہا اس صحابی کو کہ 2 انگلیوں کے درمیان نگاہ کرو۔ امام علیہ السلام کے ان 2 انگلیوں کی نگاہ کے درمیان جب اس نے نگاہ کی تو اسے ایسے محل اور قصر نظر آئے کہ اس کی وجہ سے وہ پوچھنے پر مجبور ہوا کہ مولا یہ محلات اور یہ بڑے بڑے قصر کہاں کے ہیں؟ کہا یہ جنت کے باغات کے اندر ہمارے محلات ہیں جنہیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے خلق کیا ہے اور ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، لہذا ہماری نگاہوں میں وہ ہے۔ یہاں پر اگر ہمیں اس جگہ پہ روکا گیا ہے اور ٹھہرایا گیا ہے تو اس سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بات ہو گئی۔ کچھ دن گزرے یا کچھ دن بھی نہیں گزرے، 1 آدھ دن کے اندر متوکل نے اپنی ساری آرمی کو، اپنے تمام سپاہیوں کو، اپنے سارے خزانے کو، اپنے جتنا بھی آرمز اینڈ ایمونیشنز تھا اس کو جمع کیا، اور اپنے جتنے سپاہی تھے ان سب سے یہ کہا کہ تم سارے جتنے بھی سپاہی ہو، میرے ہر سپاہی ایک مٹھی ریت کو ایک جگہ پر، ایک خاص جگہ پر لے جا کر ڈمپ کریں، جمع کریں۔ تو جتنے سپاہی تھے، بہت سارے سپاہی تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سپاہیوں کو، تو انہوں نے سب نے ایک ایک مٹھی ریت کی، خاک کی، ایگزیکٹ ایک جگہ پہ جمع کی، تو وہاں پر ایک ٹیلا بن گیا، اور اس ٹیلے کے اوپر متوکل نے لے جا کر اپنا تخت رکھا، اور ایک جانب اناج رکھا، اپنے حکومت کا بہت سارا خزانہ رکھا، ایک طرف اس نے اپنے جو ہتھیار تھے انہیں رکھا، سواریوں کو رکھا، سپاہیوں کو کھڑا کیا، اور پھر کہا کہ جا کر اب علی ابن محمد ہادی کو بلا کر لے کر آیا، تاکہ امام علیہ السلام پر نعوذ باللہ من ذالک اپنی حکومت اور سلطنت کا رعب ڈال سکے۔ جب امام تشریف لے کر آئے تو وہ ایک بلند اونچے مقام پر بیٹھا ہوا تھا، اور امام علیہ السلام کے تشریف آوری کے ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا لشکر ہے، یہ میرا عسکر ہے، عسکر کہا جاتا ہے لشکر کو، یہ میرا عسکر ہے۔ تو امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ کا لشکر کہاں ہے؟ اب ائمہ اطہار علیہ السلام کی مظلومیت اپنی جگہ پر، کہ جو ان پر ظلم روا رکھا گیا، جو ان کو اذیت اور ایذا پہنچائی جاتی رہی، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن جو ان کا اختیار ہے اور جو ان کی ولایت ہے، جو پروردگار عالم کی جانب سے انہیں پاورز عطا کی گئی، اماموں نے، حتیٰ مولا سید سجاد علیہ السلام نے بھی شام سے رہائی کے بعد جب مدینہ واپس آ گئے اور عبد الملک ابن مروان ملعون کا دور آیا اور امام سجاد علیہ السلام کو دوبارہ گرفتار کر کے لے جایا جانے لگا، تو پھر مولا کی دست مبارک میں، مولا کی کلائیوں میں ہتھکڑیوں کو پہنایا گیا، اور جو مولا کے صحابی تھے غالباً ابو حمزہ صومالی یا کوئی اور صحابی، وہ امام سجاد علیہ السلام کے یا غالباً زہری امام علیہ السلام کی کلائیوں کے اندر ان ہتھکڑیوں کو دیکھ کر رونے لگے، اور امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنی اس ولایت کا اظہار کیا اور اپنی اس طاقت کو دکھلایا، اور کہا کہ یہ ہتھکڑیاں، کس میں یہ ہمت ہے کہ وہ ہمیں ہتھکڑیاں پہنا؟ ہم نے رب ذوالجلال کی مشیت کو جانتے ہوئے، اس کی مرضی کو پہچانتے ہوئے یہ ہتھکڑیاں خود اپنی مرضی سے پہنی ہیں، اس لیے کہ ہم نے چاہا کہ پروردگار عالم نے ہماری مظلومیت میں اسلام کی بقا کو پوشیدہ رکھا ہے، اس لیے ہم نے خود پروردگار عالم کی اس مرضی کو قبول کیا ہے۔ وہ جو زہر امام علیہ السلام تناول فرما لیتے ہیں، چاہے وہ کھجور میں ڈالا گیا جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے انگوروں کے اندر رکھا گیا، یا دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام جو اپنی شہادت سے پہلے اپنی شہادت کے واقعات کو جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی راستے سے ہمیں شہادت ملنا ہے، لہٰذا دنیا والے جو ہے نا، ان کا طریقہ یہ کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اس اسٹریٹ سے گزروں گا، اس گلی سے گزروں گا تو موبائل سنیچ ہو جائے گا، تو میں اس گلی کے قریب سے بھی نہیں بھٹکوں گا۔ لیکن امام معصوم علیہ السلام کی تسلیم کا انداز یہ ہے کہ پروردگار عالم کی مرضی کو جانتے،
علم لدنی رکھتے ہیں, علم غیب رکھتے ہیں, اور علم غیب کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ میری اس دنیا سے جو رخصت ہے اور میں اس دنیا سے جو پردہ فرماؤں وہ اسی راستے سے ہو. لہٰذا اللہ کی مرضی کو سینے سے لگاتے ہیں اور اپنی شہادت کو اپنے گلے سے لگا کر اس راستے پر چلتے ہیں کہ جس راستے پر پروردگار عالم انہیں چلانا چاہتا ہے. اب امام ہادی علیہ السلام جب یہ پوچھا کہ آپ کا لشکر کہاں ہے, تو امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنی انگشت مبارک کے ذریعے سے ایک خط کھینچا, اور جیسے ہی امام معصوم علیہ السلام کی ایک جانب سے دوسری جانب انگشت مبارک آئی ہے, اور امام نے کہا کہ اب دیکھ لیا آسمان پر, میرا لشکر آسمان پر ہے. اور جب متوکل نے آسمان پر دیکھا تو ملائکہ آگ کے برج لیے کھڑے تیار آمادہ لبیک یا ابن رسول اللہ کہتے ہوئے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ یا ایھا الہادی علیہ السلام یا حجت اللہ الکبریٰ, مولا آپ صرف اشارہ فرمائیے تو یہ آگ کے برج لے کر ہم متوکل پر سوار ہو جائیں. اور جیسے یہ منظر متوکل نے دیکھا تو بے ہوش ہو گیا, اپنے اس تخت سے اس بڑے ٹیلے پر سے گر کے زمین کے اوپر آ گئے. امام علیہ السلام نے جب یہ معجزہ دکھلایا اور کہا یہ میرا عسکر ہے, یہ میرا لشکر ہے, تو اس کے بعد امام علیہ السلام کا یہ لقب قرار پایا عسکری, کہ جس نے اپنا لشکر متوکل کو خود دکھلایا علیہ السلام. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم مظلوم ہیں مگر مجبور نہیں ہیں. پروردگار عالم نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو وہ اختیارات عطا کیے ہیں کہ چاہے تو مردہ کو زندہ کر دیں, چاہے تو مرد کو عورت کر دیں, چاہے تو عورت کو مرد کر دیں, چاہے تو شام کو عراق کر دیں, چاہے تو عراق کو شام کر دیں. محمد و آل محمد پر سلام. یہ جملہ میں اپنی جانب سے نہیں, امام حسن علیہ السلام کا خطبہ ہے دربار شام کے اندر. جب مولا امام حسن علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو آقا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. البتہ امام علی النقی الہادی 6 سال کی عمر مبارک کے اندر منصب امامت پر فائز ہوئے. امام تقی جواد علیہ السلام 8 سال کی عمر مبارک میں منصب امامت پر فائز ہوئے تھے. ان سے بھی کم عمری کے اندر 6 سال کی عمر مبارک میں امام ہادی علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے. کل یقیناً امام تقی جواد علیہ السلام کے حالات زیادہ نہیں آ سکے, لیکن آپ سب وہ واقعات جانتے ہیں کہ 8 سال کی اس کمسنی کے اندر امام نے مامون کو کیا کچھ سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائے تھے. اور وہ 3 دن تک جو محفل چلی تھی اس کے اندر آقا نے 30,000 سوالوں کے جوابات لوگوں کو دیے تھے کہ جو عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء اور قاضی اور قضات وہ سارے کے سارے آتے ہیں اور اپنے اپنے سوالات. سوچئے کہ ہر عالم, ہر جاننے والا, ہر پڑھائی کرنے والا, ہر محنت کرنے والا کوئی نہ کوئی ایسا سوال اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ جس کا جواب وہ لوگوں سے طلب کرتا ہے, لیکن اسے تشفی کنندہ اور اطمینان مطمئن کنندہ جواب نہیں ملتا. ایسے سوالات لوگوں نے جمع کیے ہوئے تھے اور امام علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھتے تھے. تو امام قبل اس کے کہ وہ اپنا سوال رکھیں, امام اس کا نام بھی بتاتے تھے, اس کے والد کا نام بھی بتاتے تھے, اس کے علاقے کا نام بھی بتاتے تھے, اور اس کا سوال بھی بتاتے تھے اور اس کا جواب بھی بتاتے تھے. اسی طرح امام ہادی علیہ السلام کا بھی یہ انداز رہا کہ آقا کی خدمت میں ایک شخص جو یونس نقاش نام کا ایک شخص ہے کہ جو اسی سامرہ کے اندر رہتا تھا, اور اسے بادشاہ نے ایک ہیرا تراشنے کے لیے دیا تھا, اور وہ تراشتے تراشتے 2 ٹکڑوں کے اندر بٹ گیا اور ٹوٹ گیا. اور ہیرا ہے بیش قیمتی ہیرا, اور بادشاہ کے پاس سے آیا ہے, اور بادشاہ اپنے زیست کے اندر اپنے تئیں جو کم ترین سزا سنایا کرتے ہیں وہ سزائے موت ہوتی ہے. اس نے کہا کہ اب تو مرنا تو ہے, یا بادشاہ کی سزا سے مر جاؤں. اب ذرا سوچئے گا, طے ہے کہ مرنا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ کیوں نہ میں اس دروازے پر چلا جاؤں کہ جس دروازے سے مشکل کشائی ہوتی ہے, لیکن اس دروازے پر جانا, اس دروازے کے آس پاس سے بھٹکنا بھی انسان کا خود اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. یعنی کہ امام علی نقی الہادی علیہ السلام کے گھر کے پاس جانا حالات اتنے زیادہ سخت تھے کہ شہر سامرہ کے اندر کوئی امام سے بات کرنا تو دور کی بات ہے, اگر امام کے گھر کے قریب بھی بھٹکتا تھا, گزرتا تھا, تو اس کی تفتیش ہو جاتی تھی اس بات پر کہ یہ آخر امام الہادی علی ابن محمد علیہ السلام کے گھر کے پاس سے کیوں گزرا. لہٰذا جو کمیونیکیشن اس زمانے کے اندر ہوتی تھی وہ پھل والے کے ذریعے, سبزی والے کے ذریعے, کھجور بیچنے والے کے ذریعے, جوتے کو جو کابلرز ہوتے تھے ان کے ذریعے. سبزی خریدنے کے بہانے کوئی گیا, اور وہ سبزی خریدنے والا کون ہے؟ امام کا تربیت یافتہ صحابی ہے, اور وہ سبزی خریدنے کے بہانے گیا اتنی دیر میں کہ جتنی دیر میں وہ سبزی تول کے خرید کے پیسے دے کر چلا جائے گا اتنی دیر میں وہ سوال وہاں پر رکھ دے گا, وہ اپنے ذہن کے اندر اس سوال کو محفوظ کر لے گا. جب امام علیہ السلام سے ملاقات ہوگی
تو وہ سوال امام کی خدمت میں رکھ کے جواب لے گا. اگلی مرتبہ جب وہ آئے گا سبزی خریدنے کے لیے تو وہ جواب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا ہوا اس کی خدمت میں دوبارہ پیش کر دے گا. ایسے سخت حالات. امام اب بات کو میں بہت زیادہ طولانی نہیں کروں گا اس لیے کہ وقت یقیناً ہمارے پاس محدود ہے. مولانا کے سامنے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ مولا کی خدمت میں جا کر بیٹھا جائے. اس لیے میں بات کو مختصر کروں گا. اور آقا نے 20 سال مدینہ میں گزارے, 20 سال مولا نے یہاں شہر سامرہ میں گزارے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انداز یہی تھا کہ آقا اپنے گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں تھے. وہ یہی گھر کہ جس کا برآمدہ شاید یہ ہوگا, اور جہاں پر آقا کی تدفین ہوئی ہے وہ آقا کا حجرہ, اسی حجرے کے اندر 10ویں اور 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوئی. بس یہ ایک واقعہ سن لیجیے مختصر انداز سے, بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم جو آ کے سلام کرتے ہیں, ہم جو امام علیہ السلام کی خدمت میں کوئی ہدیہ, چاہے سلام کا, چاہے کوئی ایک مختصر سورہ قرآن کریم کا پڑھ کر یا درود پہ کوئی تسبیح پڑھ کر ہدیہ کرتے ہیں, تو دراصل وہ ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے. عبد الرحمن نامی ایک شخص اصفہان کے علاقے سے آیا اور متوکل سے شکایت کرنے آیا کہ تیرا وہ ریپرزینٹیٹو کہ جو اصفہان میں ہمارے پاس ہے وہ ہماری ہیلپ نہیں کر رہا, ہمارے بندوں کو انٹرٹین نہیں کر رہا, لہٰذا تجھ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے وہاں پر لوگوں کے جو مسائل ہیں کچھ اس کے لیے کر, ان کی مدد کر. وہاں پر ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. تیرے نمائندے کے ہونے کے باوجود آیا تھا متوکل سے ملنے کے لیے, متوکل سے بات کرنے کے لیے, لیکن متوکل سے اس دن ملاقات اس کی نہیں ہو سکتی. وہ وجہ یہ تھی کہ متوکل کے دربار کے باہر پہرا تھا اور اس کے دربار کو باہر سے اسکارڈن آف کیا ہوا تھا اور سیکیورٹی بڑھی ہوئی تھی. کیوں؟ کہا گیا کہ علی ابن محمد الہادی علیہ الصلوۃ والسلام کو متوکل نے آج اپنے دربار میں پیشی کے لیے بلایا, اور لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آج شاید متوکل انہیں قتل کرنے کے ارادے سے بلا رہا ہے اپنے دربار. تو یہ کہتا ہے کہ میری ملاقات تو نہیں ہو سکتی, البتہ اتنا طے ہے کہ میں وہ دیکھ لوں کہ جو اب ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ ایک تجسس پیدا ہو گیا اس کے ذہن میں اور ٹھہر گیا, کہتا ہے کہ میں جو ہونے والا ہے وہ دیکھ کر جاؤں. اتنے میں کہتا ہے کہ میں علی ابن محمد کی علیہ الصلوۃ والسلام, وہ اگرچہ نہیں جانتا کہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام آل رسول سے, یہ نہیں جانتا. وہ یہ نہیں جانتا کہ امام معصوم ہیں, امام برحق ہیں, اس زمانے کے امام ہیں, وہ نہیں جانتا. وہ نہیں جانتا کہ معصوم ہیں اور کیا ان کا مقام ہے, نہیں جانتا. پہلی مرتبہ امام کو دیکھے گا. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کی سواری آئی, اور جیسے ہی ان کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آیا تو وقع حبہ فی قلبی, ان کی محبت نے میرے دل میں جڑ پکڑ لی. جیسے ہی میری نگاہ ان کے چہرے پر پڑی, جیسے میں نے ان کی زیارت کی, تو وقع حبہ فی قلبی, ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. اور میرے دل سے ایک صدا نکلی جو میں نے زبان سے جاری نہیں کی, مگر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پروردگار آج ان کی حفاظت فرما کہ متوکل انہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتا. بس. اچھا, اب اس کی خود اپنی مشکلات ہیں, ہر انسان کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں. اس کی اپنی مشکل ہے, اس کی یہاں پر اولاد نہیں, بہت ڈھیروں مال ہے جو کوئی اس کا غصب کر چکا, بڑی بڑی اراضی ہے اس کی زمین کی جو کوئی کھا چکا. اب یہ تو اس کی اپنی مشکلات ہیں, کوئی کیا جانتا ہے. بادشاہ سے وہ یہ بھی ڈسکس کرنے نہیں آیا تھا, وہ اپنے گاؤں والوں کی, علاقے والوں کی مشکل لے کر آیا تھا. خیر, امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری متوکل کے دربار میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھی. عبد الرحمن کے قریب سے مولا کی سواری گزری. اب اس نے جو دل میں خیال کیا تھا, امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب آ کر رکے. مولا نے سلام کیا اور کہا کہ اے عبد الرحمن ابن فلاں, پروردگار نے تیری دعا کو قبول کیا ہے, اور ہم تیرے حق میں دعا کرتے ہیں کہ تیری جو حاجتیں ہیں پروردگار اسے قبول کرے. اور یہ کہہ کر امام اندر داخل ہو گئے دربار کے اندر. اب جس دن وہ روایت کر رہا ہے, یہ واقعہ بیان کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس دن کے بعد سے آج تک اتنے سال گزر گئے, پروردگار عالم نے مجھے 12 بیٹی عطا کی. جتنا مال کوئی میرا غصب کر چکا تھا وہ سب مجھے واپس مل گیا, اس میں ڈھیروں برکت ہوئی. اور جو زمینیں میری کوئی کھا گیا تھا وہ سب بھی مجھے واپس مل گئی, اور یہ سب ہوا امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں. محمد وآل محمد صلوات. اس نے دعا کی تھی امام علی النقی علیہ السلام کی سلامتی کی, لیکن پلٹ کر وہ دعا آ کے اسی کو لگی. اب سمجھ میں آیا جو ہم دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں. شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل ہے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا
हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अगर हम और आप इमाम की सलामती की दुआ करेंगे तो ये मकबूल दुआ है। परवरदिगार वैसे ही अपने वली अपनी हुज्जत की हिफाजत करने वाला है, हमारी उनकी सलामती की दुआ करने से होगा ये कि परवरदिगार हमें सलामती अता करेगा, परवरदिगार हमें बका अता करेगा। और हम जो आए हैं यहाँ सलामत करने के, तो ना ये मोहताज है, ना हमारे सलाम के मोहताज है, ना हमारी किसी और हदिये के मोहताज है, मगर जो मतरूस और भरा हुआ कंटेनर और जार और कोई पतीला होता है, उसमें अगर इंसान डाल दे तो फिर होता ही है कि जो उसमें और ऐड करने वाला भरा हुआ, ऑलरेडी भरा हुआ कंटेनर, उसमें अगर कोई ऐड करता है तो नतीजा ये होता है कि जो भरने वाला है उसी पर आकर वो छलकता है कि जो भरे हुए कंटेनर और जार के अंदर और भरता है। लिहाजा आका की बारगाह के अंदर ज़रूर जब भी जाएंगे तो अभी सलाम का भी नजराना मौला की खिदमत में पेश करते हैं। अलबत्ता सन 2005 या 2006 की बात है कि ये हरम बमों के ज़रिए से शहीद किया गया था और आका के हरम का गुंबद मोहम्मद अमीर खान या अमीर हसन खान वो शख्स है कि जो नादिर शाह के ज़माने के अंदर था, जिसने अपने ज़माने के अंदर मौला इमामैन अस्करियैन अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा हरम बनवाया था। और ये जो बड़ा इतना आलीशान जो गुंबद मौला का बना हुआ है, ये इसी अंदाज से था। दोबारा इसकी तामीर हुई है, शहीद होने के बाद दोबारा इसे तामीर किया गया। तो आपने वो तस्वीरें यकीनन देखी हो कि मौला का गुंबद शहीद हो गया, 4 कोनों में से एक कोना रह गया था, मुनहदिम हो गया था। मगर मोमिनीन की कोशिशों से दोबारा ये हरम तामीर हो गया और इसकी रौनकें वापस पलट आई। गुंबद को दोबारा से तामीर कर दिया गया और जिस आबोताब के साथ ये गुंबद सूरज को रोशनी पहले देता था, अब भी ये दोबारा उसी तरह से आबोताब के साथ चमकता है। मैं जब भी तामीर शुदा हरम सामर्रा देखता हूँ तो मुझे कुछ मदीना मुनव्वरा की टूटी हुई कब्रें निगाहों में दौड़ जाती हैं कि जिन कब्रों पर ना कोई साया है, रात के अंधेरे में न कोई जिस पर दिया जलाने वाला है। हम तो बड़ी आसानी के साथ अगर अस्सलामु अलैका अय्युहल इमामुल हादी, अस्सलामु अलैका अय्युहल इमामुल अस्करी कह देते हैं, जरी के साथ लिपट कर रो भी लेते हैं, मौला को पुरसा भी दे देते हैं। मगर जो बकैया की कब्रों पर सलाम करने के लिए और ज़ियारत के लिए जाते हैं, उन्हें वहाँ पर ठहरने की भी इजाज़त नहीं दी जाती, एक सलाम का जुमला भी वहाँ पर पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। एक रिवायत के मुताबिक शायद रसूल की बेटी की कब्र वहाँ पर है, कोई आकर ये पूछे साहिबुल अम्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि ए अजीज़ ज़हरा, आप कहाँ होते हैं? मदीना मुनव्वरा में आप कहाँ होते हैं? रोज़ा रसूल पर होते हैं या अपनी दादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पर होते हैं? बस जो हम यहाँ पर आए हैं वस्सलाम को ये वास्ता पेश करेंगे कि ए हम आपके बाबा, हम आपके दादा, आपकी वालिदा हज़रत बीबी नरगिस खातून सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत के लिए आए हैं, आपके घर पर आए हैं। और जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है। कायम टीवी बलद से आपका नुमाइंदा इकबाल हैदर नदीम हाज़िर खिदमत है और सलामत करता है। नाज़रीन करम, इस वक्त हम बलद शहर में आए हैं। यहाँ पर इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े साहबज़ादे जनाब सैयद मोहम्मद मदफून है। आप अपने वक्त के बड़े ज़ाहिद, आबिद, मुत्तकी और बड़े आलिम दीन थे। आपके मज़ार पर कोई शख्स झूठी कसम नहीं खा सकता और अगर कोई शख्स चोरी करता है तो वो अंधा हो जाता है। आपके बड़े मुआज़ात हैं, कसी तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं, औलाद मांगते हैं। ये आपका बहुत बड़ा फैज़ है कि जो बड़े औलाद होते हैं लोग, उन्हें औलाद नसीब होती है। आइए हम अंदर चलते हैं और उसकी ज़ियारत करते हैं।
محمد وعترته الطاهرة واللعنة الدائمة على أهلها اما بعد سرکار حضرت امام علی النقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند جناب سید محمد ابن امام علی النقی علیہ السلام، روایتوں کے مطابق آپ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے بھائی، اور چندک دوسری روایتوں کے مطابق امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام بڑے بھائی ہیں، لیکن زیادہ تر مؤرخین نے اس قول کو اپنایا ہے کہ جناب سید محمد آپ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے بھائی تھے۔ علمی مقام و منزلت کے اعتبار سے اور جو آپ کا جاہ و حشم اور جو معنویات تھی اس کے اعتبار سے لوگ یہ گمان رکھتے تھے کہ شاید سرکار امام علی النقی علیہ السلام کے بعد آپ ہوں گے کہ جو منصب امامت پر فائز ہوں گے، اور ایسی روایتیں بھی اصول کافی کی کتاب حجت کے اندر موجود ہیں کہ جس میں خود امام حسن عسکری امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کے بعد امر کس کا ہے، یعنی کہ منصب امامت کس کا ہے، اور جناب سید محمد علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھا گیا کہ کیا جناب محمد آپ کے یہ بیٹے محمد کیا وہ منصب امامت پر فائز ہوں گے، تو مولا امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا بیٹا حسن میرے بعد منصب امامت پر فائز ہوگا۔ البتہ آپ ایک سفر حج پر جب سامرہ سے تشریف لے جا رہے تھے، مکہ عازم سفر حج تھے، تو اس مقام پر آ کر آپ مریض ہوئے اور روبہ صحت نہ ہو سکے، اور پھر اسی مقام پر آپ کا انتقال ہوا، اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور یہیں پر آپ کو علاقہ کے مکینوں نے دفنایا۔ البتہ چند ایک مؤرخین نے اس قول کو بھی اپنایا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید جناب سید محمد کو ان کی مقام و منزلت اور علم کی وجہ سے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید منصب امامت پر اب 10ویں امام کے بعد یہ فائز ہوں گے، تو انہیں زہر دیا گیا ہو اور ان کی طبیعی موت نہ ہو بلکہ زہر کے اثر سے ان کی شہادت واقع ہوئی ہو۔ لہٰذا جو افراد 10ویں امام علیہ السلام کے پاس ان کی حیات طیبہ میں اپنی حاجتیں لے کر آتے تھے، تو بہت ساری ایسے مواقع تھے کہ جس کے اندر 10ویں امام علیہ السلام اپنے اس بیٹے جناب سید محمد علیہ رحمت و رضوان کی طرف انہیں بھیجا کرتے تھے، اور ان سے کہا کرتے تھے کہ تم میرے بیٹے محمد سے کہو وہ تمہارے لیے دعا کر دے تو پروردگار عالم تمہاری حاجت کو پورا کرے گا۔ بالآخر یعنی اپنی حیات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر بھی مستجاب الدعوات، وہ کہ جس کی دعا کو پروردگار عالم نے قبول فرمایا، وہ ہستی تھے جناب سید محمد۔ اور حضرت سید محمد کا امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اپنے بھائی سے بہت زیادہ لگاؤ ملتا ہے تاریخ کے اندر۔ جس طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سبط رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے دو بیٹے دو ٹکڑے، اسی طرح سے امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دو بیٹوں کو، یعنی کہ جناب سید محمد اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو سبط امام الہادی، یعنی امام ہادی علیہ السلام کے دو ٹکڑے کہا جاتا ہے۔ اس حیثیت سے بھی کہ جب آقا کے اس فرزند یعنی امام زادہ جناب سید محمد کی اس دنیا سے رحلت ہوتی ہے، چاہے وہ وفات کے اثر سے ہو، چاہے وہ زہر کے اثر سے ہو، شہادت ہوئی ہو، تو ایک تعزیت کو، ایک مجلس ترحیم کو رکھا گیا، امام علی النقی علیہ السلام نے رکھا۔ اس میں جب امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو انہوں نے اپنے گریبان کو چاک کیا اور سر و سینہ اور چہرے کو پیٹ رہے تھے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ کون ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس وقت تک لوگوں کو ٹھیک سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا تعارف نہیں کیا گیا تھا، یا یہ سمجھ لیجئے کہ منظر عام سے امام حسن عسکری علیہ السلام غائب تھے، یا پروردگار عالم نے یہ انتظام رکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو پوشیدہ رکھا جائے، مخفی رکھا جائے، اور جناب سید محمد علیہ السلام آگے رہے علمی اعتبار سے بھی اور حاجات کی برابری کے اعتبار سے بھی اور مستجاب الدعوات۔ تو منصب امامت پر تو فائز نہ ہوئے، مگر یہ کام ضرور پروردگار عالم نے جناب سید محمد سے لیا کہ محافظ امامت بن گئے۔ اس قول کو اگر یا اپنے نظروں میں رکھا جائے کہ وہ زہر کہ جو شاید امام حسن عسکری علیہ السلام کو دے دیا جاتا وہ جناب سید
محمد علیہ رحمت و رضوان نے کھا لیا اور اپنی جان امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام پر باری کر دی. آج بھی اس روزے سے کرامات اور کرامات باہرات یعنی واضح کرامات لوگوں پر عیاں ہوتی ہیں. ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ جو یہاں سے، چونکہ یہ ایک علاقہ شہر کا علاقہ نہیں ہے، گاؤں دیہات کا علاقہ ہے، لہٰذا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہاں پر رات کی تاریکی کے اندر چوری اور ڈکیتی کے وارداتیں ہوتی رہی ہیں. حتیٰ خود حرم جناب سید محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی لوگوں نے چوریاں کی ہیں اور زری سے یا یہاں پر لا کر جو چڑھایا کرتے تھے لوگ، ان تبرکات کو لے کر چلے جانا اور اس طرح کی چیزیں ہمیشہ رہی ہیں. لیکن پروردگار عالم کے جمال اور پروردگار عالم کے جلال کے مظاہر اس دنیا کے اندر رب ذوالجلال نے رکھے. اس کے جلال کے کچھ مظاہر ہیں اور اس کے جمال کے کچھ مظاہر ہیں، اور کچھ ایسے مظاہر ہیں کہ جو ایک ہی ہستی ہے اور پروردگار عالم کے جمال کا بھی مظہر ہے اور جلال کا بھی مظہر ہے. جیسے کہ سرکار غازی حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام باب الحوائج بھی ہیں اور اسی طرح سے دشمنوں پر قاہر بھی ہیں. جناب سید محمد کے بھی اسی طرح سے ملتا ہے کہ آپ کے روزے سے جو چوری کی ہوئی چیزیں ہیں وہ لوگ باہر نہیں لے جا سکتے. اگر لے جایا گیا ہے، کبھی کچھ ایسا ہوا ہے، تو ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کو کہ جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے کہ یہاں پر آ کر ان چیزوں کو پلٹائیں. مثال کے طور پر ایک عالم ہے سید حسن خراسانی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ ایک دوسرے عالم، ان کے ایک جاننے والے، وہ اپنی بہن کے یہاں، اپنی سسٹر کے یہاں پر گئے کسی دعوت کے سلسلے میں، اور وہاں پر ایک گوشت فند کو انہوں نے دیکھا اور ان کا بڑا دل چاہ رہا تھا گوشت فند کا گوشت کھانے کا. لہٰذا انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ اس گوشت فند کے گوشت کو ذبح کیا جائے، یعنی اس گوشت فند کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت میں کھاؤں گا. ان کی خواہر نے، ان کی سسٹر نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس لیے کہ یہ سید محمد کی نظر ہے، میں نے سید محمد کی نظر کی نیت سے یہ گوشت فند یہاں پر باندھ کے رکھا ہے، اسے ذبح نہیں کرنا، اور جب یہ میری نظر پوری ہو جائے گی، منت پوری ہو جائے گی، تو پھر میں اسے ذبح کروں گی. لیکن ان کے بھائی نے یہ بات نہ سنی اور اسے ذبح کیا اور کھایا، جس کے نتیجے میں ان کا ایک ہاتھ چھل ہوا اور انہیں یہاں پر لایا گیا، اور اس کے بعد وہ یہاں پر کئی گھنٹوں بیٹھے رہے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی صحت بہتر ہوتی گئی، بالآخر وہ یہاں سے شفا یاب ہو کر واپس پلٹے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلال اور جمال کے مظہر، یہ آپ نے پروردگار عالم کا جلال کا مظہر دیکھا جناب سید محمد کی ذات والا صفات میں. ان کے جمال کا مظہر کیا ہے؟ اس در سے، اس روزے سے مانگے جانے والی جو دعائیں ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پوری ہوتی ہیں. اساتذہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو دنیاوی حاجتیں ہیں، خاص طور سے مال کی، گھر کی، گاڑی کی، وغیرہ وغیرہ، اولاد کی، رشتوں کی، یہ حاجتیں جناب سید محمد علیہ رحمت و رضوان کے روزے سے بہت تیزی کے ساتھ پوری ہوتی ہیں. اور یہاں پہ لوگ منت بھی کرتے ہیں، کوئی ختم قرآن کی منت کرتا ہے، کوئی تسبیح جناب سیدہ کی منت کرتا ہے، کوئی گوشت فند کی منت کرتا ہے. آئیے ہم پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنے کے لیے امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرزند امام زادہ حضرت سید محمد علیہ رحمت و رضوان کی زیارت کی تلاوت کریں گے. پیج نمبر 590، صفحہ نمبر 590، زیارت جناب سید محمد ابن امام علی النقی الہادی علیہ السلام. پڑھتے ہیں اپنی جانب سے، والدین کی جانب سے، اعزاء و اقربا کی جانب سے، پڑوسیوں کی جانب سے، اساتید کی جانب سے، دوست احباب کی جانب سے، جنہوں نے التماس دعا و زیارات کہا ہے ان کی جانب سے، دلوں میں شوق زیارت لیے منتظر سفر زیارت مومنین اور مومنات کی جانب سے، جن کا کوئی حق ہماری گردنوں پر موجود ہے، ان کی جانب سے، قائم ٹی وی کے جتنے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں تک اس آواز کو سنا جا رہا ہے اور سنا جائے گا، ان تمام کی نیابت میں، صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں پڑھتے ہیں زیارت کو قربتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعبادہ الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین. السلام علیک یا سیدی وابن سیدی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی جعلنا من الموالین لانبیائہ واوصیاء انبیائہ واولیائہ. الحمدللہ الذی وفقنا لزیارت اولیائنا وسادتنا وشفعائنا
السلام علیک یا سیدی وابن سیدی یا مولاي وابن مولاي یا ابن علی الہادی واخ الحسن العسکری صلوات اللہ علیکم یا مولاي انا زائر لك ولأبيك اتأذن لي بالدخول اللهم إني أستأذنك وأستأذن رسولك لأنك قلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم اللهم إني أستأذن ملائكتك الموكلين بهذا الحرم الشريف ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها العبد الصالح والولي الناصح السلام عليك أيها السيد الزكي والسلام عليك أيها الطاهر الولي السلام عليك أيها التقي النقي والسلام عليك أيها الرضي المرضي السلام عليك أيها العالم الجليل والمهذب النبيل والسلام عليك أيها البدر الواضح والنجم اللائح السلام عليك يا ابن السادة الأنجاب والحجج الميامين الأطياب السلام عليك يا من أعطاه الله الدلائل الواضحات والكرامات الباهرات والمعجزات المشهورات السلام عليك يا من عنده تستجاب الدعوات السلام عليك يا من فضائله معروفة عند أهل القرى والأطياب السلام عليك أيها الحافظ للجيران والقامع عنهم شر العدوان والكاشف عنهم ملمات الأشجان والأحزان السلام عليك يا من شرفه الله بالكرامات ذات البيان والبراهين المدمرة للسارقين الحافين بك باطلا وكذبا عجل الله لهم بالانتقام السلام عليك يا أبا جعفر يا محمد بن علي الهادي السلام عليك يا ابن الإمام السلام عليك يا أخ الإمام السلام عليك يا عم الإمام الآخذ بالثار المهدي صاحب الزمان السلام عليك أيها الضامن للوافظين علي والقاصدين إلي والزائرين له يا مولاي أتيتك وافدا قاصدا زائرا فاقض حاجتي وأجرني فأنا ضيفك وجارك أنا قاصد إليك ووافد عليك فلا تردني خائبا خاسرا أنا ولي لمن والاك وعدو لمن عاداك يا مولاي فاز وليك وظل مفارقك ونجا مصدقك وخاب وخسر مكذبك والمتخلف عنك اشهد لي بهذه الشهادة عندك لأكون من الفائزين بمعرفتك وتصديقك ومحبتك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام على جدك المصطفى السلام على أبيك المرتضى الرضا السلام على السيدين الحسن والحسين السلام على خديجة أم سيدة نساء العالمين السلام على فاطمة أم الأئمة الطاهرين السلام على النفوس الفاخرة وبحور العلوم الزاخرة وشفعائي في الآخرة وأوليائي عند عود الروح إلى العظام الناخرة أئمة الخلق وولاة الحق السلام عليك أيها الشخص الشريف الطاهر الكريم آتيتك يا مولاي للتقربك عند الله عز وجل لتسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولوالدي ولجميع إخواني وأخواتي من المؤمنين والمؤمنات فأنا تائب من جميع ذنوبي وإسرافي على نفسي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وأن عليا وليه ومجتباه وأن الأئمة في ولده إلى يوم الدين نعلم ذلك علم اليقين ونحن لذلك معتقدون وفي نصرهم مجتهدون فأستودعك يا مولاي ذنبي وخواتم عملي إلى منتهى أجلي والسلام عليك يا سيدي وعلى آبائك وأجدادك الطيبين الطاهرين وعلى الملائكة المقيمين حول مرقدك الشريف ورحمة الله وبركاته. ابھی مولانا ساجد حسین مکیل صاحب سید احمد کی زیارت پڑھا رہے تھے. سے یہ ہم نے سنا ہے کہ جو بزرگان علماء ناظرین کرام اس وقت ہم آپ کو بلد میں جناب سید احمد کے روضہ اقدس کی زیارت کرا رہے ہیں. یہ دیکھیں میں اندر سے اسے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ذریعے اور زائرین کی بڑی تعداد زیارت کے لیے آئی ہوئی ہے. ساجد وکیل صاحب زیارت کر کے جا رہے ہیں. اور
دیگر زائرین ہیں یہ ایک چھوٹی سی بچی بھی لیکن زیارت کے لیے آئی ہوئی جو کہ چوم رہی ہے اس روزے کو. یہ ہال ہے اس کا. فانوس دیکھیں سیم فانوس ہے. یہ پی پی ایس کے لیڈر ہیں. یہ زائرین کے قافلے کو لائے یہاں پر. ان کے ساتھ علامہ طالب یوسف صاحب کے نواسے ہیں احسن رضا کاظمی. یہ احسن رضا کاظمی صاحب ہیں. آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. احسن صاحب السلام علیکم. والله ما يحتاج التعب العام. احسن صاحب السلام علیکم. احسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ایک منٹ. السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. میں نے ابھی آپ کو دیکھا تو میں نے سوچا آپ سے ذرا ایک آدھ پیغام لے لوں. آپ اس وقت زیارت کے لیے بلد آئے ہوئے ہیں. جی کچھ آپ کہنا پسند کریں گے اس وقت؟ تمام مومنین و مومنات کی نیابت میں یہاں پہ ہم نے زیارت پڑھی ہے. جی جی پروردگار سید محمد علیہ السلام کے